حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور ان کے تمام وفقائے کا انتظامیہ ان کے معاونین خطیب العصر میرے بڑے مہربان بھائی حضرت علامہ پیر حامد سرفراز صاحب قادری زیدہ مجدور، جناب محترم ڈاکٹر طاہر حمید شاہی تنوری زیدہ شرف، انتہائی قابل شرف احترام بزرگوں دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے میں بھی یہاں حاضر ہوں، آپ بھی یہاں حاضر ہیں۔ ختم نبوت ہماری بقا کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ دیکھیے جب جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پہلے دین پر عمل ختم ہو گیا، اسی طرح جب جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پہلا دین اس پر عمل ختم ہو گیا، پھر جب ہمارے آقا تشریف لائے تو جناب عیسیٰ کے دین پر عمل ختم ہو گیا۔ اسی طرح بالفرض ہم آج سرکار کے بعد کسی اور کو نبی مان لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سرکار کے دین پر عمل ختم ہو جائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جناب موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، جناب عیسیٰ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، لیکن اللہ نے جب اپنا محبوب بھیجا تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور سرکار کی نبوت قیامت تک ہے، قیامت تک۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سرکار تو ہر کسی کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، اب ہم کسی اور کو نبی مان کر اپنے آقا کی حکومت ختم نہیں کر سکتے، اپنے آقا کیا راج ختم نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کا راج تو قیامت تک رہے گا، جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے پھر بھی راج میرے آقا علیہ السلام کا ہوگا۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو نہیں مجھ پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام سنایا ہے اور کہا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ اب جناب ابو بکر صدیق نے تسلیم کر لیا۔ کیا جناب ابو بکر کے پاس آسمان سے کوئی آواز آئی تھی کہ مانو؟ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے پورے اپنے بچپن سے لے کر
یہی دیکھا تھا کہ یہ انتہائی باکردار انسان ہے، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، تو جو یہ کہہ رہے ہیں حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو مانا ہے تو سچا سمجھ کے مانا ہے نا۔ بے شک۔ اب دیکھیں اگر کوئی دشمن آ جائے اور کہے میرے ساتھ مناظرہ کرو، کوئی عیسائی آ جائے آ کے کہے میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا تمہارا نبی جھوٹ بولتا تھا، توبہ توبہ، تو کیا کوئی مسلمان اس مسئلے پر مناظرہ کرنے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ کہے گا آپ میدان اور میرا آقا سچا سی، میرے آقا کی زبان تو کبھی جھوٹ نہیں نکلے، آپ میدان آپ پڑے۔ لیکن آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں، تو قادیانی آپ کے سامنے آئے گا نا تو کہے گا ثابت کرو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ثابت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے، بس اسی پر اڑے گا، اسی پر اڑے گا۔ ہمارے ہاں ایک ڈی ایس پی تھا جس کا نام تھا حمید اللہ، پتہ نہیں آگے کیا نام تھا، کافی پرانی بات ہے۔ کچھ انسپیکٹر انہوں نے میری اس کے ساتھ گفتگو کرائی، بڑا عجیب قسم کا آدمی تھا۔ پہلے کہتا تھا میں خدا سے ہو جاؤں گا، لیکن پھر کہنے لگا نہیں میں نہیں جاتا، یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، اعلان کر دیں گے قادیانی آیا ہے تو لوگ آ جائیں گے مجھے مارنے کے لیے، میں نہیں جاتا۔ تو میں نے اس انسپیکٹر کو کہا، میں نے کہا چل یار ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم گئے، وہ تفتیش کر رہا تھا اور وہ ظالم اٹھا کر نہیں ہمارے استقبال کے لیے آنکھ اٹھا کر نہیں گئے۔ ہم بھی ایک چارپائی پڑی تھی وہاں بیٹھ کے اس کے تفتیشی روم میں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں ہاں علی صاحب کدھر آئے ہو؟ بڑے پولیس والے نا انداز میں، اس کا نام تھا امیر اللہ قریشی۔ میں نے کہا قریشی صاحب یہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساڈا ڈی ایس پی بے ایمان ہو گیا ہے، کہ ساڈا ڈی ایس پی اس دجال کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ میں تمہیں سمجھانے واسطے آیا کہ مرزے کا دامن چھڑ دیں، مرزا دجال سی، مرزا ٹھکا سی، مرزا سچا نہیں سی، دامن چھڑ کے جنت جانے تھے۔ کہا نہیں یہ ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ سے زندہ نہیں۔ میں کہا شرم نہیں ہوگی تیرے، میں تیرے نبی کے کردار کی اعتراض کر رہے ہیں تو ایک غیر متعلقہ مسئلہ لے کر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فوت ہو گئے تو فاتحہ پڑھ لو۔ مرزے کی نبوت نہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا کی تعلق ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ تسی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر سکتے ہو کہ آسمانہ کے زندہ نے، کہ ٹھیک ہے نہیں تو جاؤ، میں کسی اور مسئلے سے بات نہیں کرنا۔ میں جب دیکھے نا شکار سمجھا رہے ہیں اور میں نے ہنس کے کیا، میں کیا یہ گل تو مرزا صاحب نے لکھی ہے براہین احمدیہ کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، آسمانہ کے موجود نے، دوبارہ تشریف لے آؤ گے۔ ہنس کے کہنا پھر مولوی رہے نا تسی، میں نے شکر ہے مولویوں کو یہ سارا دے نہیں نا، مولویوں نے مولویوں کی گل کرا گا نا، انہیں یہ پہلے کا کیتا سی، پہلے کا بعد بھی جو بڑی آئی کہ عقیدہ چینج ہو گیا۔ میں کہا قریشی صاحب یہ عقیدے چینج نہیں ہوتے، عقیدے چینج نہیں ہوتے، نہیں چینج ہوتے، میں کہا نہیں چینج ہوتے۔ چلو پہلے نمازیں کنیاں سن، میں کہا بھیا بات کنیاں رہ گئی ہیں، پانچ چینج ہو گیا کہ نہیں ہو گئے؟ پہلے نبی کریم علیہ السلام کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے سن؟ میں کہا بیت المقدس سن۔ بات وہی آئی قبلہ چینج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہی نے سرکار کا قبلہ چینج کر دیتا، وہی نے مرزا صاحب کا عقیدہ چینج کر دیتا۔ میں کہا قریشی لوگ نماز ایک کیا عقیدہ، ایک کیا حکم، حکم چینج ہوتا نہیں ہے، عقیدہ چینج نہیں ہوتا۔ کیا
بات ہے، کیا عقیدہ بات چینج نہیں ہوتا. واقعی تیری گل ٹھیک ہے کہ وہی نے عقیدہ چینج کیا ہے، لیکن وہی کئی قسم کی ہے نا. ایک وہی کرتا ہے رب رحمان اور ایک وہی کرتا ہے شیطان بےایمان. اب میرے سامنے ان سپارہ سورت شعراء آیت نمبر 222. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. اور میں دساں کہ شیطان کدے تے نازل ہوتا ہے. تنزل على كل أفاك أثيم. شیطان کبھی سچے تے نازل نہیں ہوئے گا، جھوٹا گناہگار ہوگے تے شیطان نازل ہوندا ہے. میں کہ بھئی شیطان بھی سی، میں کہ چلے کوئی گل بس. جدوں مرزا صاحب نے لکھیا سی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسماناں تے زندہ نے دوبارہ تشریف نہیں ہوں گے، ادوں کتاب و سنت دے عالم سن کے نہیں. جہاں تسی عالم منگے ہو نا، میں تو بہت بڑے عالم سن کتاب و سنت دے. پہلا موت کی نا مرزا صاحب نے عالم منگا ہے، باقی تو منگے کوئی نہیں. میں کہ نہیں، میں منگا مرزا صاحب بہت بڑے عالم سن. واہ واہ، شکر ہے. میں کہ مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو قرآن و سنت نے یہ دسیا سی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کے آسمانوں تے موجود. اور جاہل نہیں سی، جاہل نہیں سی، عالم سی. انہوں قرآن و سنت نے یہ دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کے آسمانوں تے موجود ہے. جس ویلے شیطان نے وہی کی تھی. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. پھر مینوں کہنے لگا سچی گل ہے، میں تہاڈے جوڑ دا نہیں، میں اپنا کوئی مربی لے آواں گا بڑا تہاڈے سامنے. میں کہ تو مربی چھڑ کے مربا ہے. کیا بات، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد. میں اس کو ادھر دے نال اتھے بھی انہیں اقرار کیتا. ویسے ایک گل کا میں اقرار کرنا، تھوڑی گل میں منگا تے نہیں، لیکن ایک گل کا اقرار کرنا کہ میں جن مولویاں نال گل کیتی ہے نا، وہ سارے لڑ پے ہیں. تسی واحد شخصیت ہو جنہوں نے بڑی تسلی نال میری گل کی تو بڑے حوصلے نال جواب دیا ہے. میں کہا شکر ہے تو انہیں منہر میرے لائق کوئی خدمت ہوئے کبھی تو میں حضر مجھے اللہ مرتبہ نال واسطہ ہی نہ پائے گا. ہوں اس شیطان کی تے نازل ہوتا ہے مرزا صاحب کی سن دلیل تھا. پیدا ہوا سن 1839 یا 40 سن یاد ہوئے. خود لکھتا ہے کہ 57 دے غدر میں 17 سالوں کا 17 سال اس 57 کی جنگ آزادی میں غدر کہتے ہیں. اس جنگ کے اندر یہ 17 سال اس کدوں جنگیں 40. ایک لفظ یاد رکھنا ہے. بات ایک پیشی ہے. کسی نے پوچھ لیا ہونا نا کہ تیری نبوت کی دلیل کی یہ معجزہ کی. تو مولوی صاحب ہمیں دس رہے سن کہ نبی کو نو جھوٹے کو نو معجزہ طلب کرنا یہ بھی کفر ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، لیکن یہ تھوڑی تفصیل بھی ہے کہ اس نیت نال معجزہ منگیا کہ جی یہ معجزہ وفا دیتا کہ میں مننا گا، یہ کفر ہے. یہ اس نیت نال معجزہ منگیا کہ کنجر وفا کوئی نہیں سکے گا، لوگوں ذلیل تو ہوئے گا نا. اس نیت نال معجزہ دلیل طلب کرنا
یہ جائز ہے، یہ کفر نہیں۔ اچھا مرزا نے کیا ہے، دیکھو کوئی بندہ اپنی عمر نہیں جانتا، اس کی عمر کتنی، کیوں بھی تو کسی کو پتا ہے؟ اللہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اعلان کرتا ہوں میری عمر ہوئے گی 80 سال۔ کتنی؟ 80 سال۔ اللہ نے مجھے کیا دیتا ہے، مالی دل سے آیا جب میں 80 تو ٹپ گیا تو پھر کی بنے، کہوں گا 80 سال یا 2-4 سال بعد، پھر دل سے آیا کہ یہ میں پہلے لڑ گیا پھر کی بنے گا، اور اللہ نے کیا تیری عمر ہوئے گی 80 سال یا 2-4 سال تک۔ پھر انہیں کیا میں کشف دیکھی ہے کہ میں پرانی قبر کے کول موجود ہوں، قبر والا قبروں باہر آ گیا، میں انہوں کہ اے دعا کر، انہوں نے دعا کی تھی، پھر میں کہ اے دعا کر، انہوں نے دعا کی تھی، پھر میں کہ اے دعا کر، انہوں نے دعا کی تھی، کئی دعاواں کرائیاں، اخیر سے میں کہا کہ دعا کر میری عمر 95 سال ہو جائے، انہوں نے کہا میں نہیں دعا کرتا، میں کہتا ہوں انہوں نے کہا نہیں کرنے دعا، پھر میں انہوں نے لڑ پیا، انہوں نے میں کو کیا تو میں انہوں کو کیا، اخیر انہوں نے تنگ آ گیا، قرآن کی آیت پھر پڑھن کو دیکھتا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم۔ یہ جھوٹا بھی کہتا ہے، پھر اخیر مجبور ہو کے انہوں نے کیا آمین تیری عمر 95 سال ہو گئی۔ اچھا پیشین کوئی کی ہے اتنی عمر ہو رہی، پھر آخری ایک پیشین کوئی کی ہے 95 سال، اور کدوں ہی مرنا چاہیے سی، دیکھ لو جمعہ 57 کے اندر 40 کے اندر جمعہ 40 کے اندر جمعہ یہ 80 سال عمر ہوگی، یہ سال بیچ مرنا چاہیے سی، یہ عمر ہوتی 95 سال 35 مرنا چاہیے سی، لیکن مریا کرو 26 مئی سن 1960 تو مرن کی کہانی بھی عجیب ہے۔ 25 مئی رات کو تقریر ہو رہی ہے 10 بجے کے قریب، تقریر کر رہے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، آپ نے اچانک زبان سے نکل گیا اوے لاہور والیو اے مرزا 24 گھنٹے نہیں دے کٹے گا، سید زادے کی زبان سے گل نکل گئی کہ 24 گھنٹے نہیں کٹے گا، اسی کی سمجھتے ہو یہ اللہ والے ہیں ان کی زبان میں اثر نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا نا آن والا عیسیٰ جو میری قبر تے آ کے جنہوں میں آن کے سلام کرے گا نا میں وہ سلام کا جواب بھی دیا گا، یہ سرکار نے فرمایا، یہ مرزا بھی مانتا ہے، لیکن حضرت پیر سید نعیم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آپ نے سیف کشفیائی کے اندر لکھی ہے کہ ہم اعلیٰ وجہ البصیرت پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو مکہ مدینہ جانا نصیب بھی نہیں ہوگا۔ اگر تقریر ہو گئی یہ 24 گھنٹے نہیں کٹے گا، روڑا پہ گیا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیشین گوئی کی تھی رات 10 بجے، رات 10 بجے تک انہیں ریڑھ جانا، لیکن 2 گھنٹے بعد ہی مرزا صاحب کو حیلہ شروع ہو گیا۔ حیلے کے بارے کیڑی موت کہنا ہے؟ لانتی موت، خود لکھتا ہے کہ حیلے کی موت لانتی موت، لیکن وہ حیلہ شروع ہو گیا۔ پھر کہنا منگل کا دن جڑا ہے چنگا دن ہے،
تو ماڑا دن پیشاب کری جائے ٹٹیاں کری جائے کل تو واش روم لے جاتے سن لیکن پھر مجبور ہو گیا اتنے ہی انہوں صاف کرنا شروع کیا جی 4-5 دن تو منگل والے دن صبح 10:30 بجے مرزا صاحب کی جان نکل گئی ہوں بولو تیری پیشین کوئی سچی ہوگی ایک سید جماعت علی شاہ صاحب کی تیری پیشین کوئی کی سی میری عمر کنی ہوئے گی انہوں تو چاہیے سی مرنا بعد لیکن پہلے مر گیا لعنت اللہ علی الکاذبین اچھا یہ دنیا پہ ہے پھر اس کو بعد خود لکھنا ہے تو میں جنہوں 6-7 سال کا ہو گیا ایک فارسی خان استاد میرے واسطے معلم رکھا گیا جنہیں میں نے قرآن شریف چند فارسی دیا کتاباں پڑھائیں اس بزرگ کا نام سی فضل الہی یعنی یہ استاد ہیں نبی کے زیادہ شگرد نہیں دنیا کی کوئی استاد نہیں الرحمن علم القرآن میرے محبوب علیہ السلام نے دنیا میں کسی استاد کو نہیں پڑھیا بلکہ رب رحمان نے رحمت دیاں لوریاں دے دے کے اپنے محبوب نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے میرے محبوب دا استاد کوئی دنیا دا بندہ نہیں لیکن میرے قادیانی دا استاد ایک بابا فضل الہی ہے لیکن میں جنہوں میں 10 سال دا ہویا ایک عربی خان صاحب وہ میری تربیت واسطے مقرر کیتے گئے جنہا نام ہے فضل احمد فضل الہی کو بھی پڑھے فضل احمد کو بھی پڑھے لیکن جنہوں میں 17-18 سال کا ہوا ایک اور مولوی صاحب کو چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا چند سال چند دن نہیں چند مہینے نہیں چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا وہ نام ہے گل علی شاہ میں نہیں اپنے کو کہہ رہا خود مرزا اپنے قلم نہ لکھ رہے ہیں انہوں نے میرے ابا جی نے نوکر رکھ کے قادیان کہ میں نے پڑھانے واسطے مقرر کیا سی اور اس مولوی گل شاہ کو میں نحو پڑھی منطق پڑھی حکمت وغیرہ علوم مربجہ یہ حاصل کیتے جتوں تک اللہ نے چاہے انہوں نے پڑھیا پھر کہنا میں نے طبابت یعنی علم طب یہ اپنے ابا جی کو پڑھے یہ سارا کچھ لکھتا ہے یہ ساریاں کتاباں کٹھیاں چھپیاں نے روحانی خزائن دے نام روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 180 صفحہ 181 ایک اور مولوی صاحب نے بابی مولوی صاحب اہل حدیث انہوں کا نام ہے محمد حسین بٹالوی محمد حسین بٹالوی وہ خود لکھتے ہیں تو قادیانی انہوں کوڈ بھی کرتے ہیں احمدیہ پاکٹ بک نے انہوں کوڈ کیا کہ مرزا صاحب کے حالات مولوی حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاشرین میں سے ایسے واقف کم ہی نکلیں گے مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر کے جب ہم کتبی اور شرح ملا پڑھا کرتے تھے یعنی شرح ملا جان ہمارے ہم مکتب تھے مولوی حسین بٹالوی صاحب کا کلاس فیلو بھی ہے تو پھر کس منہ بندہ کہہ سکتا ہے
کہ میں کسی استاد کو نہیں پڑھے، خود نے لکھا، سو میں حرفاً کہہ سکتا ہوں، میرا حال یہی ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک بھی سبق پڑھا ہو۔ لو جی مرزا صاحب کے غیر مرد انہوں نے چیلے موجود نے صحیح دست ثابت کری جا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے دنیا کے استادوں کو پڑھیا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرمائندہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاک اثیم۔ لو جی تسی جننے بیٹھے ہو نا اتنے، کوئی ایسا بندہ نہیں جنیا برادریاں دو ہوں، ہر کسی ایک برادری ہو بس۔ میں راجپوتاں دے گھر جمع، میں انہاں ارائیں نہیں، میں جٹ نہیں، میں بلوچ نہیں، میں شیخ نہیں، میں سید نہیں۔ جڑا سید ہے وہ بھی صرف سید ہے، کوئی اور برادری کا نہیں۔ جڑا ارائی ہے صرف ارائی، جڑا جٹ ہے وہ صرف جٹ ہے۔ لیکن مرزا صاحب بھی ماشاءاللہ کافی برادری ہے۔ مرزا صاحب نے خود لکھا پہلی برادری کہ میں مغل برلاس برادری نال تعلق رکھتا ہوں۔ یعنی برادری مغل برلاس۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا خزائن جلد 13 صفحہ 105۔ ایک حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم کے اندر، جس میں آیت نازل ہوئی نا سورۃ جمعہ دی، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے جو سونا ہے نا، وہ ہے جنہوں اللہ نے اور مکے والے واسطے بھیجا، انہاں انپڑھاں واسطے بھیجا، کردے کی نے قرآن دی آیتاں دی تلاوت کردے نے۔ گل یاد رکھنا، جڑا قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت کر کے سنائے وہ بھی نائب رسول ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی پاک علیہ السلام انہاں دے دلاں پاک بھی کرتے ہیں، پاک بھی کرتے ہیں۔ سرکار کی ڈیوٹی کی ہے پاک کرنا۔ کیڑی شے پاک کرتے ہیں؟ کپڑے نہیں، یہ سرکار کی ڈیوٹی ہے۔ یہ خیال ہے سرکار نے پاک کیتے نے کہ نہیں کیتے؟ ابو بکر نے پاک کیتا کہ نہیں کیتا؟ فاطمہ زہرا نے پاک کیتا کہ نہیں کیتا؟ ہم لوگ رون مارے رولا پاندے نے، کبھی بی بی فاطمہ فقط انہاں واسطے کر گئیاں جو ابو بکر نے نہ کرتی، وہ انہاں دے دیناں چوں بھی لالچ نبی پاک نے کڈیا سی، ادھروں بھی لالچ نے۔ یہ کہانی ساری ایویں ہی ہے، کوئی نہ انہاں منگیا نہ ابو بکر صدیق نے نہ کیتی۔ ایویں لوگ اعلان کرنے لگ پے لو جی نبی پاک علیہ السلام تو بعد صرف 3 بندے پکے رہے، باقی سارے بے ایمان ہو گئے۔ اس کی صاحب تھوڑے شریف کنے کنے 40-50 شاگرداں 40-50 شاگرداں چوں امتحان لیا جائے
صرف ایک پاس ہوئے باقی سارے فیل لوگوں کی کہنا استاد ماڑا ہے کہ چنگا یہ صاحب تو صحیح تشریح رہے ہیں یہ صاحب مسیح جب مان لیا تو پھر کتنے شریف نہیں جناب باقی سو شکر امتحان دیا گیا کہ 100 تو 2 پاس باقی 98 فیل لوگوں کہنا کہ ہو گیا استاد نے جی نے پڑھایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کو 50 شگرد تھوڑے سے ایک لمب 14,000 کے قریب سے امتحانی واری آئی تو صرف 3 پاس سے باقی سارے فیل تو مصطفیٰ کو چنگا استاد کون آکھے گا خدا کی قسمیں میرے مصطفیٰ جیسا استاد آیا ہی کوئی هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم سرکار دی ڈیوٹی سرکار کدی ہاتھ لا کے کدی نگاہ نال دل پاک کر دیندے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سرکار انہوں کتاب دی تعلیم بھی دینے نے حکمت دی تعلیم بھی دینے اچھا ہن جڑا صرف تلاوت کرے وہ بھی نائب رسول لیکن ادھورا جڑا دل پاک کرے وہ بھی نائب رسول ہے پر ادھورا جڑا قرآن دی تعلیم دے وہ بھی نائب رسول ہے پر ادھورا جڑا حکمت سکھائے وہ بھی نائب رسول ہے پر ادھورا کامل نائب رسول وہ ہے جنہیں کے چارے شامہ پائیں ہو جائیں اگے سے اللہ فرمایا اس کو پہلے سارے گمراہ سے اگے سرکار نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اے ساڈا محبوب صرف انہوں نہیں پڑھاندا انہوں تلاوت کر کے نہیں سناندا اے ساڈا محبوب صرف انہاں دے دل پاک نہیں کردا بلکہ انہوں بھی پڑھائے گا انہوں نے بھی دل صاف کرے گا انہوں بھی تلاوت کر کے سنائے گا جڑے حالے جمنے ہی نہیں صحابہ نے بچے آتا ہو کون ہے جڑا حالے جمعے نہیں کہ تسی انہوں پڑھاؤ گے سرکار نے جواب نہیں دیتا صحابہ نے پھر پوچھا سرکار نے پھر جواب نہیں دیتا تیجی والی پوچھا تو سرکار نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بول بیٹھے سن نبی کریم علیہ السلام نے سلمان فارسی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند السریا ایک حدیث کے الفاظ نے لو کان العلم عند السریا لنالہ رجل من هؤلاء اور جنہوں میں پڑھاواں گا جڑا حالے جمعی نہیں وہ اتنا پڑھ جائے گا کہ ایمان اور علم یہ سریا تارے کول بھی ہویا کیوں میرا شگرد اتھوں بھی علم ایمان حاصل کر لے گا انہوں محدثین کی بحث شروع ہوئی یہ سرکار نے کتنا اشارہ کیا اے حدیث علماء نے کیا امام بخاری پر کسی نے کیا امام مسلم پر کسی نے امام ترمذی کا نام لے لیا جس طرح کسی کی سوچ ایک شافعی بزرگ نے
جنہوں کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی. واہ 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 واہ. انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تمہید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ. اور امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں اے نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح ارشاد پر اشارہ کیتا ہے او دا نام ہے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. سبحان اللہ. اور میں کہ میں اس بحث پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ مستاق اول کون ہے. ابو حنیفہ نے یا بخاری ہے یا مسلم سارے سیدہ کار ہیں. پر ایک گل ثابت ہو گئی سونا روزے چ بھی رہ کے نہ پڑھاندا بھی ہے سکھاندا بھی ہے. تے مننا پے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. مرزا صاحب نے کیا گل سنو کہ سرکار نے میرے پر اشارہ کیا. لوگ کہا کہ جناب وہ کہ سلمان فارسی کی نسل تو کہنا کہ میں بھی فارسی نسل ہوں. پہلی برادری کی ہے اور دوسری برادری کی ہے فارسی نسل. رہنے کیا کہ میں تو امام مہدی نہیں. لوگوں آخیا جناب سرکار نے امام مہدی دیا نشانیاں دسیاں. سرکار کو پوچھا گیا آنے والے مہدی کا نام کی ہوئے گا. سرکار نے فرمایا انہوں کا نام میرے نام تے محمد ہوئے گا. وہ ابا جی کا نام کی ہوئے گا. فرمایا میرے ابا جی کے نام تے وہ ابا جی کا نام عبداللہ ہوئے گا. سرکار کلی کلی نشانی دس رہے. آقا وہ برادری کی ہوئے گی. فرمایا میری فاطمہ کی اولاد کیوں ہوئے گا. آقا تھوڑے دے دو شہزادے فاطمہ زہرا دے دو شہزادے جنتی جوانہ دے سردار ایک مولا حسن ایک مولا حسین. وہ کدی اولاد چ ہون گے. فرمایا میرے پتر حسن کی اولاد چ ہون گے. یعنی آن والے امام مہدی فاطمی ہوں گے فاطمی ہوں گے سید ہوں گے. مرزا صاحب کہنے لگے میں فاطمی بھی ہوں. کسی بندے دیا زیادہ نسل ہوتی ہیں نہیں. اچھا کنیاں برادریاں ہو گئی ہیں. چوتھی بھی سن لو. یہ کیا جی آن والا مسیح سی نا آن والا مسیح تے بنی اسرائیل جو ہوتا. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. او تے مریم دا پتر ہوئے گا تے عیسیٰ علیہ السلام رسول الی بنی اسرائیل. خودی بنی اسرائیلی کو اور بنی اسرائیل و رسول بڑھ کے آئے. اسی تے مرزا محمد کہنا میں بنی اسرائیلی مسیح بننے واسطے بنی اسرائیلی ہیں. حالانکہ سرکار نے تو فرمایا کہ جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے دمشق کی جامع مسجد ہوئے گی. فجر کی نماز کی اذان ہو چکی ہوئے گی. تکبیر بھی ہو چکی ہوئے گی. امام صاحب مصلی تے چڑھ چکے ہون گے. اچانک ایک بندے کا دھیان اٹھ گیا. دیکھے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتیاں دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے اتر رہے ہیں. اکار جنہوں عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے انہوں نے لباس کی ہوئے گا. اور میں دو پیلیاں چادریں ہونی ہیں تے کتے کے تھلے پیلیاں چادریں. یہ نشانیاں دیکھی جاؤ آنے والے مسیح کی ہیں نشانیاں ہیں. جو آئے گا دو پیلیاں چادریں چاہے گا سر تے کی ہوئے گا
میرے سر پہ ٹوپی پیر صاحب کے سر پہ سونی پکڑی ہے، مفتی صاحب کی ٹوپی بن کے بیٹھے کنوری صاحب کے سر پہ کوئی بھی نہیں کہ آتا کہ لوگوں نے دیکھا کہ سر پہ کی ہو ٹوپی ہوگی پگڑی ہوگی یا کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہے منگے سے ہوں گے. اچھا میرے بھی وہاں ہیں چھوٹے چھوٹے پیر صاحب نے ماشاء اللہ زلفان نے. اچھا کئی ویسے بوڑھے بھی ہوں گے بڑے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ٹرین کرائی ہے ان کے لیے کرا لی زیادہ ہو گیا بس کر دیا. نعرہ تکبیر، ذرا جوش سے بولو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، رسول کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑیاں سونیاں زلفاں ہون گیاں. اچھا زلفاں بھی تو دو طرح دیا ہوئی ہیں، ایک بالکل سیدھی ایک کنڈل والے بات. آقا انہوں نے وال کتنا میں ہوں گے کنڈلا لے کے سیدھے فرمایا بالکل کنڈلا والے وال ہوں گے. اچھا جنہوں سے نہ کے باہر نکلتے ہیں ساڑھے سر میں پانی کے قطرے چونکتے والاں دے پانی کے قطرے چمکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ناکے تے نہیں آئے ہوں گے لیکن انہاں دے وال تے موتی ان چمکن گے جویں نات ہو کے آئے نے. دو فرشتیاں دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے تشریف لے آن گے اترن کے کتنے دمشق جگہ ہے یہ تو بہت بڑا ہے. اور کوئی بندہ میرے آکے تو آئیں تو میرے سمجھلی چلا بلے میرے گلی کا پتہ نہ ہوئے ملے کا پتہ نہ ہوئے میں جنہیں لگا ہوں آقا دمشق کے بہت بڑا ہے. یہ جناب بھی سب کتنے نازل ہوں گے. فرمایا جامعہ مسجد دی اندر ایتھے اترن گے. اچھا اس طرح نہیں سوال کرو میں تم سمجھان واسطے اپنے تم سوال جواب بنائے. مسجد کے اندر چار کونے چاروں چھتے نہیں ہوتے کوئی کونا خالی نہیں ہوتا ہے. آقا جناب عیسیٰ تشریف لے آن گے تو مسجد کے کیڑے پاسے آن گے. فرمایا مسجد کی سائٹ دی اندر جڑا مینارہ بنیا ہویا ہے نا سفید رنگ کا مینارہ اس مینارے تے نازل ہون گے. پتہ نہیں کس کو میں لوگی جنہیں نبی نو کل پتہ کوئی نہیں. کیا بات کیا بات. سر عرش پر ہے تیری قدر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا. خاموش نہ رہے اللہ کی قسم ہے میرا مصطفیٰ تو انہوں دیکھ رہے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا فرشتے مینار پہ چڑھ کے چلے جائیں گے. پوڑیاں اتر کے اپنے پیراں پاکاں جناب عیسیٰ علیہ السلام مسجد آ جائیں گے. مصلی پہ کھلوتے ہوں گے امام مہدی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہوں گے لیکن مصلی چھڑ دیں حضور آؤ نماز پڑھا.
فرمان گے نہیں پہلی نماز تسائیں پڑھانی ہے میں مقتدی بن کے کھلواں گا تکریمۃ لہذہ الامہ تاکہ لگ پتہ کہ مصطفیٰ دی امت دی کتنی شان ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پڑھان گے حضرت امام مہدی پڑھان گے جناب عیسیٰ پیچھے پڑھن گے نماز تو بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام فوج کی کمان سنبھال لیں گے سربراہ بن جان گے دروازہ کھولیں گے سامنے 70,000 یہودیاں دے نال دجال کھلوتا ہوئے گا جدو جناب عیسیٰ کی نظر اتنے پہ گئی جو نظر جناب عیسیٰ سے پہ گئی نا سرکار فرماندے نے انج کھرن لگ پے گا جی پانی چ لون پائیے تے لون نہیں کھردا پیچھے نو نسے گا جناب عیسیٰ فرمان گے ٹھہر جا کو سٹ نال تیرا بیڑا گرک نہ کرا تے مینوں بھی عیسیٰ نے کیا بات اچھا اس کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا اسی منڈیاں نو کہی جانا ہوئے منڈیو پترو یہ نظراں بہت کچھ کرتی ہیں کسی اللہ والے کی نظر چاہ جاؤ بیڑا پار ہو کئی لوگ مذاق اڑانے لوگ مولویاں تے پیراں اپنی ٹی وی چمکان واسطے گلاں کرتے ہیں نظراں کی کر سکتی ہیں اگے مسئلہ اور طریقے نال سمجھایا جی اسی اج مسئلہ سمجھانا آسان ہو گیا تو بیٹھا ٹی وی کے سامنے تیرے ہاتھ کے ریموٹ اینڈ کر دیں چینل چینج ہو جاتا ہے ہم نے سمجھا چینل چینج کرے چھوٹے چھوٹے منڈے کہیں گے استاد جی تینوں کی پتا کیوں ہو گیا بڈھا تینوں اسی دس رہے جڑا ریموٹ ہے نا یہ نکلتی ہیں لہراں جڑیاں نظر نہیں آਉਂਦੀਆਂ انسین ویوز جدوں جا کے یہ لہراں ٹی وی کی سکرین تے ٹچ ہوندیاں نے چینل بدل جاتا ہے میں کہا پتر انجی اللہ دے ولی دی نگاہ دی لہر ایتھے جا کے بدل جاتا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی پیر میرے شاہ کی نگاہ کام کرتی سی کیا بات کیا بات میرے شاہ کی نگاہ کام کرتی سی مجدد پاک کی نگاہ خواجہ غریب نواز کی نگاہ نے کام کیتا کہ نہیں بابا فرید کی نگاہ نے کام کیتا کہ نہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی برادریاں کنیاں ہو گئی ہیں ایک بزرگ گزرے نے حضرت شیخ ابن عربی انہوں نے فرمایا کہ سب تو اخیر کی کامل مرد جمے گا جس تو بعد کڑیاں بانج ہو جانگی پھر کوئی نہیں جمے گا وہ کامل چینی الاصل ہوئے گا مرزا صاحب نے کہا وہ بھی تو میں ہی ہوں میں چینی الاصل ہی ہوں چینی الاصل اور کنیاں برادریاں ہو گئی ہیں 5 ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਮੂਦ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ولد الزنا اس کا پتر بیان ہے مرزا صاحب تھوڑی برادری کیڑی ہے سن تے لبنا پے گا تسی پنجاں چوک لے ہو عطل بعد ذلك زنی سانو کئی لوگ ہیں یہ 10 لفظ نہیں بولنا چاہیے
بھی ابتدا پہ تساں کی ہے مرزا قادیانی نے ابتدا کی ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں انہاں دے مقابلے چ نہیں آیا ترولی صاحب بیان کر رہے سن، کہن لگا مینوں مہر علی شاہ دے پٹھان مریداں کولوں ڈر لگدا ہے، تو بڑے میں دا اللہ دا نبی بنیا پھردا ہے، تو ڈردا ہے انہاں پٹھاناں کولوں؟ نبی کریم علیہ السلام تے اپنے امتیاں دے بارے اللہ فرماندا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں دیکھتا ہوں کس طرح کا نبی لوگوں پہ گا تمہیں کہ میں واقعی ٹائم زیادہ لے رہا گلنا پہ بڑیاں نہیں کرنا دیا نام عالم مسئلہ ختم نبوت چھوڑیا نہ عیسیٰ علیہ السلام دا رفع اور انہوں نے حیات چھوڑی بس اے دو گلنا بیان کی دیا نے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ یہ نہ کہنا اسی کوئی انہوں نے خدا کر رہے ہیں کہ سانو کے لئے جڑا سانو نہیں مندہ تو کتی لفظ ہے وہ ولد الزنا ہے۔ انہاں دے مرد خیابانہ دے خنزیر بن گئے ہیں، انہاں دیاں عورتاں کتیاں تو بھی بدتر ہیں۔ یہ ذریت البغایا کنجریاں دی اولاد ہے۔ میں پوچھتا حکمرانہ کولوں اوے حکمرانوں تسی دسو میرے نوں نبی مندے ہو کہ نہیں؟ جے مندے ہو تے آئین دی روح نال تسی فارغ، جے نہیں مندے تے مرزے دے مطابق تسی کنجریاں دی اولاد۔ اور وہ لوگ کیڑا پاسا تسی لینا پسند کرو گے؟ نبی کریم والا پاسا لینا نہیں یا مرزا قادیانی والا پاسا لینا نہیں؟ جڑا جڑا مرزے نوں نہیں مندا مرزیاں دے نزدیک کو کافر ہے، وہ کنجریاں دی اولاد ہے۔ الحمدللہ ساڈیاں ماواں تے نیک سن۔ جڑا کسے نوں گال کڈے جے تے او اوندا ہوے تے گال پہنچ گئی نہیں تے واپس لے آئی جاندی۔ سب تو زیادہ گانا انہیں پیر مہر علی شاہ صاحب نوں بجی، پورا ہزار واری انہیں پیر مہر علی شاہ گولڑے دی زمین تیرے تے لعنت 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 1000 واری کنے صفحے لعنت 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 تو کہیں یہ لعنت ادھر نہیں آئی تو پت کے تیرے علی گئی کیوں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے لعنت پہنی ہے جھوٹیاں پہ، پیر مہر علی شاہ پہ سچے سن، تو جھوٹا ہے اس واسطے انہاں لعنتاں دا مصداق تو بنیا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ گفتگو ختم، تقریر ختم۔ تمہیں سارے کو پتہ ہی ہے کہ میری بھی عادت ہے میں تقریر کر کے مائک چھڑ نہیں دیتا۔ ہاں میری تقریر پہ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا میرے موضوع پہ بسم اللہ کھلو کے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں۔